السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہ خیریت؟ جی الحمدللہ. جی شیخ بسم اللہ کیجیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین على آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها وألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ما زكاها وقد خاب ما دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی. قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے بعد آئے. قسم ہے دن کی جب وہ اس کو نمایاں کر دے، روشن کر دے. قسم ہے رات کی جب وہ اسے ڈھانپ لے. قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، یا قسم ہے آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنائی. قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، یا قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے ہموار کیا. قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، یا قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے درست بنایا. بس اس نے اس میں اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کو ڈال دیا. یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اسے گدلا کیا. سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جھٹلایا جب ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. بس اللہ کے رسول نے ان سے کہا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو. بس انہوں نے اس رسول کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. تو اللہ نے تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان پر عذاب کو نازل کیا، بس اسے عام کر دیا اور وہ اس کے انجام سے ڈرتا نہیں ہے. برادران اسلام اور خواتین، یہ وہ صورت ہے جسے سورہ الشمس کہا جاتا ہے. اس صورت کا نام الشمس اس کی پہلی آیت والشمس وضحاها سے ماخوذ ہے. اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، یہ ہے کہ اس صورت کا مضمون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی ہوگی جب مکہ والوں نے مسلمانوں پر ظلم کو عام کر دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانے کے لیے ہر قسم کے حربہ کو آزما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلائے اور اس طریقے سے یوم قیامت کو جھٹلائے. تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. اس صورت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات یہ بتائی گئی ہے
کہ نفس کا تزکیہ بہت ضروری ہے. نفس اگر پاک نہ ہو تو پھر یہ نفس حق کو قبول نہیں کرتا ہے، جیسا کہ کفار مکہ کا حال ہے، اور جیسا کہ اگلی قوموں کا حال تھا. جب انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے، جب انسان کا نفس گدلا ہوتا ہے، تو پھر وہ حق کو دیکھتے ہوئے بھی، حق کو سمجھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے. اور اس کے ساتھ قوم سمود کی مثال پیش کی گئی کہ انہوں نے کیسے حق کو قبول نہیں کیا اور نفس کے ناپاکی کا کیا انجام انہیں دیکھنا پڑا. اس صورت کا یہی مرکزی مضمون ہے کہ قبول حق کے لیے نفس کا پاک ہونا ضروری ہے. اس لیے انسان کو چاہیے ہر ہمیشہ اپنے نفس کی پاکی کی جانب توجہ دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کی اہمیت کو بتلاتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. سن لو، یقیناً جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور جب وہ درست نہ ہو تو سارا کا سارا جسم بگڑ جائے. سن لو، وہ ہے قلب، وہ ہے دل. آپ کا دل اگر پاک ہو، آپ کا دل اگر صحت مند ہو، آپ کا دل اگر تندرست ہو تو آپ کے دیگر اعضاء بھی تندرست ہوتے ہیں. آنکھ بھی تندرست ہوتی ہے، کان بھی تندرست ہوتا ہے، زبان بھی تندرست ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں بھی تندرست ہوتے ہیں. لیکن جب انسان کا دل ہی گندا ہو جائے، دل ہی گدلا ہو جائے، تو پھر آنکھ، کان، زبان، ہاتھ پاؤں اور دیگر اعضاء اور جوارے بھی گدلے ہو جاتے ہیں اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہیں کرتے. نفس کی پاکی اس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ اس صورت میں لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نفس کی پاکی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے 10 یا 11 چیزوں کی قسم اٹھائی. 11 چیزوں کی قسم اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو ثابت کیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس نفس کی تزکیہ کیا، اس نفس کو پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس نفس کو گندا کیا وہ ناکام ہو گیا. تو سب سے پہلے اللہ عز و جل نے سورج اور سورج کی روشنی کی قسم کھائی ہے. والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، یا قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ کی. والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے بعد آئے. سورج غروب ہونے کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے تو سورج کی قسم کھائی گئی، دھوپ کی قسم کھائی گئی اور چاند کی قسم کھائی گئی، جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں. والنہار اذا جلاہا، دن کی قسم جب وہ اس کو نمایاں کر دے. یعنی دن جب چڑھنے لگتی ہے تو سورج کو، یہ دن جب چڑھنے لگتا ہے سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. تو دن کی قسم جب وہ اس کو نمایاں کر دے، یعنی خوب روشنی کو پھیلا دے. اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی سورج کو چھپا لے. تو وہ اس طریقے سے رات کو سورج چھپ جاتا ہے اور اندھیری پھیل جاتی ہے. سورج، دھوپ، چاند، دن اور رات، ان 5 چیزوں کی قسم کھائی. پھر کہا والسماء وما بناہا، والسماء وما بناہا، آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی قسم. اس میں آسمان کی قسم کھائی گئی ہے
جو اللہ کے مخلوقات میں سے عظیم مخلوق ہے. یہ آسمان کی قسم کھائی ہے اور اللہ نے اپنی بھی قسم کھائی ہے اور اس کی جس نے اس کو بنایا ہے. وما بناہا کے دو معنی. تو ما مصدری معنی میں ہے کہ آسمان کے بنانے کی قسم، یا پھر ما اس میں موصول ہے تو ما من کے معنی میں ہے، اس کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنائی ہے. اور زمین کی قسم اور اس کے بچھانے کی، یا زمین کی قسم اور اس کی جس نے اس زمین کو بچھا دی ہے اور اس زمین کو پھیلا دیا ہے. وہ اس طریقے سے سورج، دھوپ، چاند، دن، رات، آسمان، زمین، یہ کل 7 چیزیں ہوئی. اس کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی قسم اور اسے درست کرنے کی قسم. نفس کو جو درست کیا گیا، ہر عضو کو اس کے مناسب جگہ میں رکھا، ہاتھ کو اس کی جگہ میں، آنکھ کو اس کی جگہ میں، اور کان کو اس کی جگہ میں. وہ نفس کی قسم اور اس کے ہموار کرنے کی قسم. تو اس طریقے سے یہ 8 چیزیں ہوئی. اب آسمان کے ساتھ آسمان کے بنانے والے کا ذکر ہوا، زمین کے ساتھ زمین کے بنانے والے، اور نفس کے ساتھ نفس کے بنانے والے کا قسم. وہ اس طریقے سے ملایا جائے تو کل 11 قسمیں اللہ عز و جل نے اٹھائی ہے. 11 قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ عز و جل نے فرمایا، اور نفس کے تعلق سے پہلے بتایا کہ اللہ نے نفس میں 2 چیزیں ڈال دی ہیں، بدکاری اور پرہیزگاری کی پہچان. کہ نفس کو یہ بتا دیا ہے کہ انسان اپنی فطرت سے یہ جانتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، بدکاری کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نیکی کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے ماہا کا فی صدری وکرہتا یطلع علیہ الناس. گناہ وہ ہے کہ جس کے ارتکاب کے بعد تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور تم اس چیز کو ناپسند کرو کہ لوگ اس سے مطلع. اور نیکی کے بارے میں کہا کہ جس سے انسان کے نفس مطمئن ہو جائے، یا حسن خلق کا نام نیکی ہے. وہ انسان کے نفس میں نیکی اور گناہ کی پہچان ڈال بتا دی گئی. انسان اپنی فطرت سے بدکاری کو بھی پہچانتا ہے اور پرہیزگاری کو بھی پہچانتا ہے. یہ ایک انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے بتلا دیا کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. اب ان 11 قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اس نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس نفس کو گدلا کیا وہ ناکام ہو گیا. دسا، گدلا کیا. دسا کہتے ہیں کسی چیز کو کسی چیز میں چھپا لینے کو، یعنی نفس کو گناہوں میں چھپا لے. نفس کو گدلا کیا، جس نے اس نفس کو گناہوں میں چھپا لیا، اس نفس کو گدلا کیا، وہ ناکام ہو گیا. تو یہاں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نفس کے تزکیہ کا ہر ایک کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انسان کا نفس اگر پاک ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے اور دنیا میں امن قائم ہوتا ہے اور معاشرہ فلاح اور کامیابی کے جانب گامزن ہوتا ہے. لیکن جب کوئی ایسا معاشرہ ہو جہاں رہنے والے کے نفوس گندے ہو تو پھر انہیں اچھائی نہیں لگتی ہے اور وہ معاشرہ برائی کی جانب آگے بڑھتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے انبیاء کرام کو جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے، یہ انبیاء کرام کی بعثت کے جو مقاصد ذکر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے تزکیہ نفس. والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو گویا انبیاء کے کاموں میں سے ایک کام تزکیہ نفوس تھا. انبیاء کرام نفوس کا تزکیہ کرتے تھے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا
کہ تم فرعون کے پاس آؤ اور فرعون سے کہو حل لکا، کیا تو اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ میں تمہارا تزکیہ کروں، میں تمہارے نفس کو پاک کروں؟ گویا انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے نفوس کو پاک کیا جائے، کیونکہ جب لوگوں کے نفوس پاک ہو جاتے ہیں تو پھر سارا کا سارا معاملہ سدھر جاتا ہے۔ لیکن جب نفوس پاک نہیں ہوتے ہیں تو وہیں سے کیا ہے، معاشرے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، زمین کے اندر فساد رونما ہوتا ہے، تعلقات ٹوٹتے ہیں، خاندان بکھرتا ہے، اور معاشرے کے اندر جو ہے مختلف قسم کی برائیاں جنم لیتی ہیں اسی نفس کی خرابی کی وجہ سے۔ اسی لیے خطبہ مسنونہ میں جسے خطبہ حاجت کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ میرا نفس کی برائی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انسانی نفس میں جب برائی پیدا ہو جائے، نفس جب گندا ہو جائے تو وہیں سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ انسان معروف کو منکر قرار دیتا ہے اور منکر کو معروف قرار دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے انبیاء کرام نے اس کام کو بخوبی انجام دیا۔ تو ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے اور ان کے نفوس کو پاک کیا کرتے تھے۔ جیسے کسی موقع پر کسی ایک صحابی کو شراب پینے کی وجہ سے سزا دی گئی اور کئی بار سزا دی گئی تھی، تو کسی نے کہا کہ اس شخص سے بس گالی دیتے ہوئے کہا کہ اس کو کتنی بار سزا دی جاتی ہے، کیسا شخص ہے، کچھ برے الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ وہ تم اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو، میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے لوگوں کے نفوس کی اصلاح کی، اور ایسے ہی کسی کو زنا کی سزا دی گئی، اس پر کسی نے کچھ کہا تو آپ نے کہا اس نے ایسا تغمہ کیا ہے کہ مدینے کے 70 افراد کو تقسیم کر دی جائے تو ان کے لیے کافی ہو جائے۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور ان کے نفوس کی تہذیب کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کے سامنے کسی اور بیوی کا تذکرہ کیا تو انہیں غیرت آئی، کہا حسب کا من صفیہ کذا و کذا، صفیہ کے لیے کافی ہے کہ وہ ایسی ہے ایسی ہے، مطلب وہ پست قد ہے اور وہ عیب ان میں ہے، اور آپ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ سے فرمایا لقد قلت کلمہ، تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر کے پانی میں بھی آمیزش کر دیا جائے، سمندر کے سارے پانی کو یہ بات گدلا کر دے، گندا کر دے۔ گویا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے اپنے نفس کا جائزہ لے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کیونکہ نفس اگر پاک ہو تو نفس اگر مزکہ ہو، نفس اگر مجلہ ہو تو پھر انسان حق کو قبول کرتا ہے، اور نفس اگر مزکہ نہ ہو، مجلہ نہ ہو، انسان کو اچھائی بھی برائیاں نظر آتی ہیں، اور اس طریقے سے انسان مختلف قسم کے خرابیوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہو؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ عز و جل نے تزکیہ نفس کا ذکر کرتے ہوئے اس سے پہلے کہا اتلو علیہم آیاتی، کہ نبی ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ پھر تزکیہ کے بعد ذکر کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور یہ نبی انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ گویا اس سے بات معلوم ہوئی تلاوت قرآن مجید، اور اسی طریقے سے آیات اور حکمت یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم سے ہی انسانی نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نفس کے تزکیے کے معاملے میں بعض لوگوں نے اس قدر غلو کیا کہ غلو کی وجہ سے ان لوگوں نے نفس کے تزکیے کے لیے الگ الگ طریقے قائم کر لی، الگ الگ ریاضات
اور اس طریقے سے اپنے بدن کو تکلیف دینا، اپنے جسم کو تکلیف دینا، جنگل اور بیاباں میں زندگی گزارنا، اس کو انہوں نے سمجھا کہ اپنے جسم کو تکلیف دے کر، جسم کو عذاب دے کر ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں گے، نہیں، نفس کے تزکیہ کے لیے تلاوت کتاب اللہ، اور نفس کے تزکیہ کے لیے تعلیم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم، اسی کے ذریعے سے انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ تو گویا نفس کے تزکیہ کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کے نفس میں توحید اپنی جگہ بنا لے۔ جب تک انسان کے نفس میں توحید اپنی جگہ نہ بنائے تو پھر اس کے بعد اس کا نفس گندا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ توحید ایک ایسی چیز ہے جب انسان کے نفس میں جگہ بنا لیتی ہے تو کوئی بھی کام کرتے ہوئے وہ اس حساب سے کرتا ہے جیسا کہ حدیث جبرائیل میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کی تعریف میں کہا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی ہے تو یقین جان لو کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ تو گویا نفس کا جب تزکیہ ہوتا ہے تو انسان ہر ہمیشہ سوچتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یقین تو ہے، اور ساتھ میں یہ تصور بھی لاتا ہے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اس کے اعمال میں، اس کے اخلاق میں، اس کے عادات میں، اس کے اقوال میں، اس کے افعال میں، اور زندگی میں خوشی ہو یا کہ غمی ہو، مصائب و آلام آئے یا کہ مسرتیں آئیں، ہر حال میں اس کے زندگی کا اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندے کے تعلق سے فرمایا، عجبا للعبد المؤمن، مومن بندے کے لیے تعجب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا سارا معاملہ خیر ہے، ان اصابتہ ضرہ صبر فکان خیر اللہ، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر ہے۔ آج کا دور ایک وبا کا دور ہے، کرونا کا دور ہے، اور جوان بچے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علماء کرام اٹھتے جا رہے ہیں، تو دنیا ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، لیکن مومن بندہ ایسے دور میں بھی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے اللہ عز و جل کی جانب سے ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں اللہ عز و جل کی جانب لوٹیں اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں، اور اسی طریقے سے وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ، اور اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اپنے آپ سے باہر نہیں ہوتا ہے، فَكَانَ خیر اللہ، اس میں اس کے لیے خیر ہے، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، مومن کے علاوہ کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ تو گویا سب سے پہلی چیز نفس کے تزکیے کے لیے چاہیے کہ انسانی نفس کے اندر توحید اپنی جگہ بنا لے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس سے کہا تھا کہ جان لو اگر ساری کی ساری امت مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ نے تمہارے لیے تم پر لکھ دیا ہے، اور سارے کے سارے لوگ مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ تو گویا مومن ہر حال میں اپنے رب کی جانب لوٹتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، اس کے سامنے عاجزی اور گریہ زاری کرتا ہے، دنیا کی نگاہ الگ، مومن کی نگاہ الگ ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے نفس کا تزکیہ حصول کے لیے ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، جیسے کہ تلاوت آیات، قرآن مجید کی تلاوت سے، اور خاص طور سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر تلاوت کرے اور آیات پہ تدبر کرے، اور یہ سمجھ کر تلاوت کرے کہ میں اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہوں، یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے کلام ہے، اللہ نے باتیں کہی اور جبرائیل نے اللہ سے سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک باتیں پہنچائی ہے، تو پھر اس سے اس کے نفس کی الگ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دروس کے یہ حلقے جو قال اللہ اور قال رسول کے حلقے ہیں، تو ان دروس میں بھی کیا ہے، نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے تھے تو دل کی الگ کیفیت ہوتی تھی، اپنے گھروں میں جاتے تھے تو دل کی الگ کیفیت ہوتی تھی۔ بعض صحابہ نے اسے نفاق سمجھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم جیسے میری مجلس میں رہتے ہو، اگر یہی تمہارے دل کی حالت رہے
की हालत में घरों में रहो तो फिर फरिश्ते तुम्हारी बिस्तर इससे बात हमें मालूम हुई कि हमें चाहिए कि मजालिस से दुरुस्त का ख्याल रखें और इस तरीके से दुरुस्त की मजलिसों में हम शिरकत करें और इसी से तौबा और इस्तिगफार कसरत से इंसान जो तौबा और इस्तिगफार करता है इससे भी जो है नफ्स का तज़किया होता है दिलों में जो जंग है वो जंग जो है दूर हो जाता है और ऐसे ही अल्लाह का जिक्र इलाही एक ऐसी चीज है जिससे जो है नफ्स का तज़किया होता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुन लो कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। अलगर्ज नफ्स के तज़किए के बहुत सारे उसूल हैं लेकिन इन सब का दारोमदार ये है कि तिलावत किताबुल्लाह और तालीमुल किताब वल हिकमा, इसी के जरिए से यही नफ्स के उसूल के नफ्स के तज़किए के बुनियादी उसूल है। हमें चाहिए इसके जरिए से अपने नफ्स का तज़किया करें और हर हमेशा दिल और दिमाग में बैठा ले कि अल्लाह हमें देख रहा है, मुराक़बतुल्लाह, अल्लाह हमें देख रहा है। ये चीज अगर दिल में बैठ जाए तो इंसान का नफ्स का तज़किया होता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तज़किया नफ्स का जिक्र करने के बाद कौम समूद की मिसाल दी कि समूद ने अपनी सरकशी की वजह से झुकलाया। तो भैया समूद के नफूस का जब तज़किया नहीं हुआ, जब उनके नफूस गंदे हो गए तो नतीजा क्या हुआ, उन्होंने हक को कबूल नहीं किया और सालेह अलैहिस्सलाम जो उनके जानिब मबूस हुए थे उनको उन्होंने झुकला दिया है। तगवा तुग़यान से सरकशी, तो इंसान जब अल्लाह ताला की नाफरमानी में हद से आगे बढ़ जाता है तो उसको तुग़यान और उसको सरकशी कहते हैं और उसी से नफ्स गंदा होता है। इससे बात मालूम हुई अल्लाह ताला के मासियत और नाफरमानी से नफ्स गंदा होता है, चाहे वो शिर्क की शक्ल में हो, शक्ल में हो, चाहे वो निफाक की शक्ल में हो, तो इस तरीके से नफ्स का जो है की गंदगी होती है। उसके बाद अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया कि जब उनके बदबख्त जब उनका बड़ा बदबख्त खड़ा हुआ और तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा तुम अल्लाह की ऊँटनी और उसके बारी का ख्याल रखो। उसका मुख्तसर अंदाज से कुरान ने बयान किया। दूसरे की तफसील है वो ये है कि जब सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम के जानिब मबूस हुए, उन्हें तौहीद की दावत दी, कहा अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, इन्होंने आपसे एक मुअजिज़ा तलब किया। मुअजिज़ा तलब किया कि फला जो चट्टान है उससे ऊँटनी निकले इस हालत में कि वो गाबन हो। जैसा उन्होंने तलब किया था वो हिसाब से ऊँटनी निकली अपने बच्चे के हमरा, मगर उन्होंने आपको झुठला दिया। गोया जब इंसान का नफ्स गंदा होता है, खुली निशानियों को देखने के बावजूद भी वह हक को कबूल नहीं करता है। तो उसके बाद ये हुआ कि ये ऊँटनी जहाँ पीने के लिए जाती थी, पानी पीने के लिए, दूसरी ऊँटनियाँ भाग खड़ी होती थी, तो इससे शिकायत होती। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने सुलह की सूरत निकाली कि एक दिन इस ऊँटनी की बारी है और दूसरे रोज लोगों की ऊँटनी की बारी होगी। मगर हुआ ये कि ये लोग कुछ साजिश किए, इस ऊँटनी को हम ज़बाह कर देते हैं। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने इससे पहले उन्हें इससे डराया था, मगर इन लोगों ने एक साजिश बनाई और जो जिस शख्स ने साजिश तैयार की थी उसका नाम था क़दार बिन सालिम। ये और इसके साथ चंद लोग थे। इन लोगों ने एक मंसूबा बनाया और इस तरीके से ये ऊँटनी पानी पी के जा रही थी तो रास्ते में ये लोग घाट में बैठे थे। इधर से इसने तीर चलाई, जब आगे बढ़ी तो दूसरे ने तीर चलाई, इस तरीके से इस ऊँटनी को इन्होंने मार डाला। उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम अपने कौम के पास आए, कहा मैंने तुम्हें इससे पहले डराया था, अब 3 दिन का इंतजार करो, इसके बाद अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। इसके पर भी उन्होंने मजाक किया। मुफस्सिरीन ने लिखा है पहले रोज उनके चेहरे पीले हो गए, दूसरे रोज उनके चेहरे सुर्ख हो गए, तीसरे रोज उनके चेहरे काले पड़ गए और चौथे रोज सुबह एक चीख आई और उस चीख की वजह से उनके कलेजे फट गए और सारे के सारे जमीन पर मुर्दा होकर गिर गए। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने फरमाया वक़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तुल्लाहि व सुक़ियाहा, अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा अल्लाह की ऊँटनी
اور اس کی باری کا خیال رکھو. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کو ذبح کر دیا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے عذاب کو نازل کیا، پھر اس عذاب کو عام کر دیا. سوال یہ ہے اونٹنی کو ذبح کرنے والے چند لوگ تھے، لیکن ساروں کا عذاب عام کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب کسی قوم میں کوئی شخص برائی کے علم کو بلند کرتا ہے، برائی کو پھیلاتا ہے اور دوسرے لوگ اس کا ہاتھ روکتے نہیں ہیں، گویا سارے کے سارے لوگ اس برائی میں اس کے ساتھ شریک ہے. اللہ عز و جل نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ عز و جل جب کسی قوم میں عذاب بھیجتا ہے اس کے انجام سے ڈرتا نہیں. تو برادران اسلام، یہ بڑی اہم صورت ہے. اس صورت کے اندر تزکیہ نفس کی تعلیم دی گئی ہے، اس کی اہمیت کو بتلایا گیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم زکی نفسی، اللہ میرے نفس کی تزکیہ فرما، تیرے علاوہ کوئی اس نفس کا تزکیہ نہیں کر سکتا. وانت خیر من زکاہا انت ولیہا، اللہم آت نفس تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. تو ہمیں نفس کے تزکیہ کے لیے توحید کو اپنانا ہے، اتباع سنت کو اپنانا ہے، اور توبہ اور استغفار کو اپنانا ہے، ذکر الہی، تلاوت آیات، اور اس کے ساتھ ہمیں دعا وغیرہ سے بھی کام لینے چاہیے. رب العالمین سے میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے نفوس کو مزکہ اور مجلہ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ ایک سوال تھا تھوڑا سا. شیخ وقد خواب من دساہا کے بعد قوم سمود کے ذکر کرنے میں کچھ حکمت ہے کیا؟ جبکہ اور قومیں بھی ہیں، اور کئی قومیں ہیں نا شیخ اللہ کی نافرمان جس نے اپنے دلوں کو خراب کیا. مختلف جگہوں میں مختلف چیزوں کا ذکر کیا ہے، مختلف اور بھی جگہ نفس کا تزکیہ کا ذکر آیا ہے، جو سورہ کا بھی ذکر کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے اس میں فرعون کا ذکر کیا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے سورہ عبس میں تزکیہ نفس کا ذکر کرتے ہوئے کفار مکہ کا ذکر کیا ہے. مختلف مثالیں دی گئی ہیں. ان مثالوں کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ جب نفس کا تزکیہ نہ ہو انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے. جیسا کہ ایک مثال قوم سمود کی ہے، ان کے سامنے واضح نشانی آ گئی. خود صالح علیہ السلام کی دعوت اپنی جگہ واضح تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مطالبہ کیا، کہا اگر آپ اس پر چٹان سے اونٹنے کو نکال دیں ہم ایمان لے آئیں گے، حق کو قبول کریں گے. تو واضح نشانی بھی آ گئی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان کا نفس مزکہ نہ ہو تو حق کو جانتے ہوئے، حق کو سمجھتے ہوئے، حق کو دیکھتے ہوئے بھی حق کو قبول نہیں کرتا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ تزکیہ نفس کے متعلق سوال تھا شیخ میرا. اگر کوئی شیخ اگر علم وغیرہ سیکھ رہے تو پھر صحیح کیا ہے باطل کیا ہے معلوم ہو جائے گا، تو پھر عمل نہیں کرے تو گناہ ہو جائے گا بول کے علمی دین حاصل نہیں کرنا، چھوڑ دینا، تو یہ کیا صحیح ہے شیخ؟ نصیحت فرمائیے شیخ. یہ بھی شیطانی ہیلوں میں سے ایک ہیلا ہے جس سے شیطان انسان کو نہ صرف عمل سے بلکہ علم سے سب سے دور کر دیتا ہے. تو لوگ کہتے ہیں اگر ہم علم سیکھیں گے پھر عمل کرنا پڑے گا، اور عمل جو الگ سے جواب دی. یہ نہیں سوچتے علم سیکھنے کا موقع ملا، پھر آپ جو علم نہیں سیکھ رہے ہیں اس کی بھی تو جواب دی دینی ہوگی کہ آپ نے علم کیوں نہیں سیکھا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربی ثم اعرض عنها ان من المجرمین منتقمون. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی گئی، اس سے اس نے اعراض کر لیا. وہ علم سے اعراض کرنا یہ بھی اپنی جگہ جرم ہے. یہ بہانہ بنانا کہ ہم علم حاصل کریں
دیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، پھر جواب دینا پڑے گا. بہتر ہے کہ علم حاصل نہ کرے. یہ نہیں سوچتے کہ علم حاصل کرنے کا موقع ملنے کے باوجود علم حاصل نہیں کرنا یہ بھی یہ اعراض ہے. اس کے تعلق سے آپ کو جواب دہی ہوگی، جواب دینا پڑے گا. اور وہ حدیث جو 3 افراد کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مجلس میں تھے، 3 افراد آئے تو ایک کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا، دوسرا شخص دیکھا کہ اندر جگہ ہے تو اندر صفوں سے داخل ہو کے وہاں جا کر بیٹھا، اور تیسرا ایک شخص جو ہے دیکھا جگہ نہیں ہے تو واپس چلا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا ذکر کیا کہ ایک نے اللہ کی طرف پناہ طلب کی، اللہ نے اسے